اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب صحیح ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک سناتنی بھائی جو کہ ہے اسلام کے بارے میں بہت دنوں سے ریسرچ کر رہا تھا، جان رہا تھا، تو اس نے ایک دن سوچا کہ چلو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے وہ جو ایونٹ ہوتا ہے نا سوال جواب کا، اس میں شرکت کیا جائے۔ تو اس بارے میں وہ کئی مسلمان بھائیوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں اسلامک کانفرنس، مطلب کہ وہ جو سوال جواب ہوتا ہے ذاکر نائک صاحب کا، اس میں جا رہا ہوں۔ تو جو مسلمان بھائی ہے تو وہ پتہ نہیں کس فرقے سے بلانگ کرتا ہے۔ میں کسی فرقہ میں وشواس نہیں کرتا اور میں کسی فرقوں کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا دھرم میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، بس مجھے یہی پتہ نہیں وہ کون سے فرقوں سے آئے تھے۔ وہ منع کر رہے تھے کہ مت جاؤ، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا رائے جو ہے ہم دیں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہاویر پرساد سینی اور میں پیسے سے پلمبر ہوں، کنسٹرکشن لائن کا کانٹریکٹر، اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار صرف یہ بھائی صاحب نہیں، پورے دنیا کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو کانفرنس ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، اس میں جو مجمع ہوتا ہے نا، سب یہ چیز دیکھ کے حیران ہے۔ لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی ادھر ادھر انبن بھی نہیں ہوتی۔ چلے دیکھتے ہیں۔ یہاں آ رہا ہوں، یہ آج تیسرا دن ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں۔ اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی، پسندگی تھی، وہ کتنی گنا بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بھرانتیاں، کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے، میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد۔ تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری ونتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں۔ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سائن جا رہا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں تو آزاد میدان جاؤ۔ میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں، پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا، اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ مسلی تو چھوڑو، امام صاحب بھی منع کر رہے ہیں کہ مت جاؤ، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی برانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم کھاچ کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کی سٹارٹنگ سے آ رہی ہے
اور وہ حیران ہیں, انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ, اتنی شانتی کے ساتھ. بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے, مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے, بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف ممکن ہے ایشور, بے خدا شک اور اللہ کی مرضی کی. بے شک بے شک. ورنہ جو پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع, وہ بھی مسلمانوں کا, اتنی شانتی, ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے, ہم صرف بیٹھے ہیں. اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا, مسلمانوں کو تو چھوڑو, ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے. اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے, ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے, ہمارے پاس بھی کیمرہ وہ سب لگے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی, اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں, اتنی شانتی سے جاتے ہیں, ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہی کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے, مسلمان ایک آخری پیغمبر میں مانتے, تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں, اس کے اندر فرقے کیوں ہیں, اس میں گروپس کیوں ہیں. اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تھے, آپ نے کہا کہ سمیہ گراؤنڈ پر, انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے, 100% انہوں نے آپ کو روکا. میرے حساب سے اگر کسی نے کسی کو یہاں رہنے سے روکا, میں ان کو بھی جزاک اللہ کہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ لاکھوں پیمفلیٹس بٹے کہ اس سمیہ گراؤنڈ میں مت آؤ, وہ ذاکر نائک آپ کو بہکائے گا. ہم نے بھی پبلسٹی کی, لیکن شاید پبلسٹی میں کمی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں سے پیمفلیٹ بٹوائے. کئی لوگ نے مجھے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا جاننے کے لیے, جب یہ پیمفلیٹ ملا نہیں جانا چاہیے تو مجھے یاد آ گیا. کتنے لوگ نے مجھے کہا کہ میرے جانے کا ارادہ نہیں تھا سمیہ گراؤنڈ میں, جب یہ ملا کہ یہ ذاکر نائک بھڑکاتا ہے, ہم دیکھیں گے کیسا بھڑکائے گا, کیسا بہکائے گا. ہم بھی تو دیکھے, کئی لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں, میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ نے پیمفلیٹ بانٹا, جو لوگ کہہ رہے مت آئیے, ان کا شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ مانتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا, پلان کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا. اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں, اور میں اللہ سبحانہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے. آمین. آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک, مسلمانوں کا جو اللہ ہے, خدا ہے, ایشور ہے ایک, پیغمبر ایک, تو فرقے کیوں گروپزم؟ صحیح بات. اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ, آپس میں مت بٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں, یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں. مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں, یعنی فرقے بنانا حرام ہے. افسوس کی بات ہے, ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں, تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے, ہم وہ ہے, ہم فلانا ہے, ہم ڈمکا ہے.
अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 वक़ाला इन्नी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फिरके बनाएंगे तो कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद क्या मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग इस्लाम को फिरके में बांटेंगे। और एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिरमिज़ी की, इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान 73 फिरके में बटेंगे और इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। जब साहबा ने पूछा कौन सा फिरका, कौन जाएगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल फरमाते वो लोग जो मेरे बातों पे अमल करते हैं, वो लोग जो कुरान और सही हदीस पे अमल करते हैं। तो जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे। हमें इस्लाम, दीन इस्लाम को कोई भी फिरके में बांटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम को फिरके में बांटना गलत है। और जो भी कोई मुसलमान इस्लाम को फिरके में बांटता है वो एक सही मुसलमान नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मानना चाहिए और इस पे ईमान लाना चाहिए। जो भी इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम फिरके में बढ़ जाए। इख्तिलाफ है तो उसका हल करो कुरान और हदीस की रोशनी में। जो कुरान और हदीस कहता है उसके ऊपर अमल करो। तो सही चीज ये है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई फिरके नहीं। जो भी कोई इस्लाम में फिरके बनाता है वो गलत करता है। तो बस इतना ही। वीडियो देख के आप समझ चुके होंगे कि यार फिरका बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये गलत चीज़ है। फिरका मत बनाओ ऐसे। जब कोई नया मुसलमान बनने के लिए आता है उसको वेलकम करो, ना कि उसको मना करो कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। उसको सलाह दे सकते हो आप कि कुरान की सुन्नत के मुताबिक तुम अपनी ज़िंदगी को बसर करो, ना कि तुम मत जाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ बाजू तुम्हारा ईमान ख़राब हो जाएगा। कैसी बातें हैं यार। डॉक्टर जाकिर नायक भी अल्लाह की बात कर रहे हैं, दावत तबलीग कर रहे हैं। हो सकता है जो फ़िरका करते हैं वो भी करते हैं तबलीग। तबलीग का काम तो हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है, तो फिर ये क्यों। तमाम मुसलमान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार फ़िरका बरिया में मत बांटो। इस्लाम को मुस्लिम के नज़रिया से देखो, इस्लाम को इस्लाम के नज़रिया से देखो, कोई फ़िरका के नज़रिए से मत देखो। सुन्नी, बरेलवी, तबलीग, जमाती, क्या है ये सब, अहले हदीस, कितने फ़िरके हैं, गिनते गिनते ख़त्म नहीं होता। हदीस की बात सच्ची हो रही है, हमें देखने को आ रहा है। इस मौके पे हमारा करना क्या है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हमें खुद को पढ़ना है, जानना है, सही चीज़ को निकालना है। ऐसा ना करे कि किसी भी मौलाना के पास चले जाए, किसी भी फ़िरके के लोगों के पास चले जाए और उसके पास से ये सवाल का जवाब ले ले। अल्लाह कुरान ने कहता है आप पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। सही चीज़ अगर आपको जन्नत चाहिए तो आपको सही चीज़ ढूंढना पड़ेगा। अब कुरान को पढ़ो, हदीसों को पढ़ो। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट में कुछ भी हो, अगर आपके दिल में, मन में, ख्याल में कुछ भी आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और किस वीडियो देखना, कैसी कैटेगरी का वीडियो देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।